وسنته أن يغسل يديه إلى رسغيه وفرجه ويزيل نجسا إن كان وسنته. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ غسل کی سنتوں کو بیان کر رہے ہیں. وسنتہ غسل کی سنت. ان یغسل یہ ہے کہ دھوئے، یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی رسغیہ اپنے دونوں گٹوں تک، دونوں ہاتھوں کو دونوں گٹوں تک دھوئے. وفرجہ اور شرمگاہ کو دھوئے. ویزیل نجسا اور نجاست کو زائل کرے. ان کانا ای ان کان النجس ای النجاست علی بدنہ اگر اس کے بدن پر نجاست ہو. تو یہ ہے سنت. پہلے ہاتھوں کو دھوئے گا اپنے گٹوں تک، پھر شرمگاہ کو دھوئے گا، پھر اس کے بعد نجاست جہاں بھی لگی ہو اسے دھوئے گا. تو 3 سنتیں ہو گئی یہاں. پہلے ہاتھ دھونا، پھر شرمگاہ کو دھونا، پھر جہاں بھی بدن پہ نجاست لگی ہو اسے دھونا. شرمگاہ کو دھونا ہے حال میں سنت. ثم یتوضأ پھر وضو کرے. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ وضو کرے. پہلے دونوں ہاتھ دھوئے گٹوں تک، پھر شرمگاہ، پھر جہاں بھی بدن پہ کسی بھی حصے پہ ناپاکی لگی ہو اس کو دھوئے. ثم یتوضأ پھر وضو کرے. کتنی سنتیں ہو گئی؟ 4. کون کون سی؟ پھر وضو کرنا ہے. آگے دیکھو. الا رجلیہ مگر پیر نہ دھوئے. جب وضو کرے گا تو مکمل وضو کرنا ہے مگر پیروں کو چھوڑ دینا ہے. پیروں کیوں چھوڑ دینا ہے؟ اس لیے کہ پیر بعد میں دھوئے جائیں گے. یہ اس وقت ہے جب کہ ایسی جگہ وضو کر رہا ہے آدمی، جہاں ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پر اس کے نہانے کا پانی اکٹھا ہوتا ہے پیروں میں. تو اب پیروں کو دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ پیروں میں پانی اکٹھا ہوا ہے، اس لیے بعد میں دھوئے جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ پتھر وغیرہ پہ کر رہے ہیں تو پہلے دھو لے، کوئی حرج نہیں. استثناء متصل یہ استثناء متصل ہے، استثناء منقطع نہیں ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ یتوضأ وضو کرنا، پھر اس سے استثناء کیا گیا پیروں کا، الا رجلیہ. تو استثناء متصل تو وہ ہوتا ہے جو مستثنی منہ کی جنس سے ہو، جو مستثنی منہ کی جنس سے ہو. جیسے جاءنی القوم الا زیدا میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے. تو یہ استثناء متصل ہے کیونکہ قوم کی جنس سے ہی کون ہے بتاؤ؟ زید ہے. مستثنی منہ جو الا سے پہلے ہوتا ہے اسی کی جنس سے مستثنی ہے جو الا کے بعد ہے. تو استثناء متصل ہوتا ہے. استثناء منقطع وہ ہوتا ہے کہ الا کے بعد جو آ رہا ہے، حرف استثناء کے بعد جو آ رہا ہے اس کا مستثنی منہ سے تعلق نہ ہو، اس کی جنس سے نہ ہو. جیسے جاءنی القوم الا حمارا میرے پاس لوگ آئے سوائے گدھے کے. تو یہ استثناء کون سا ہے؟ منقطع ہے، کیونکہ حمار کس کی جنس سے نہیں ہے؟ انسان کی جنس سے نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ الفاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ استثناء منقطع ہے. پھر وضو کرے سوائے پیروں کے، تو وضو کرنے کی جنس سے پیر تھوڑا ہی ہے. پیر الگ چیز ہے، وضو کرنا ایک عمل ہے، الگ چیز ہے. تو استثناء منقطع ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں استثناء متصل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وضو کرنے سے مراد یہ ہے کہ اعضاء کو دھوئے، وضو کے اعضاء کو دھوئے اور ان میں سے پیروں کو چھوڑ دے. تو استثناء کس سے کیا؟ اعضاء وضو سے. تو اسی کی جنس سے کیا ہے؟ پیر ہیں. اسی کی جنس سے کیا ہے؟ پیر ہیں.
تو کیا تھا اعضائے وضو کیا ہے یہاں پر؟ مستثنی منہ کون ہے؟ اعضائے وضو، کہ اعضائے وضو کو دھوئے الا رجلئی، الا رجلئی۔ تو اب جو مستثنی آیا ہے وہ کس کی جنس سے ہو گیا؟ مستثنی منہ کی، کیونکہ اعضائے وضو میں یہ بھی تو داخل ہے، پیر اعضائے وضو میں داخل ہے نہیں؟ ارے اعضائے وضو کا مطلب ہے کہ جو بدن کے حصے وضو میں دھوئے جاتے ہیں، تو بدن کے جو حصے وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو دھوئے وہ، ان یغسل اعضاء الوضوء، وضو کے اعضاء کو دھوئے الا رجلئی، سوائے پیروں کے۔ تو مستثنی جس سے نکالا گیا ہے وہ اسی کی جنس سے ہے، اب مستثنی متصل ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ جی ان یغسل اعضاء الوضوء الا رجلئی، یہ پوری عبارت نکال کے دکھا دی، اعضائے وضو کو دھوئے سوائے پیروں کے، اس طرح ہے پوری عبارت، اب یہ استثناء منقطع نہیں رہے گا۔ تو وضو کر لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم یفیض الماء علی کل بدنہ، پھر پورے بدن پر پانی بہائے، ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم یغسل رجلیہ، پھر اپنے پیروں کو دھوئے، لا فی مکانہ، اس جگہ میں نہیں، یعنی جو جس جگہ میں کھڑے ہو کر اس نے غسل کیا ہے وہاں پیر نہیں دھونے، اس سے الگ ہٹ کے پیر دھونے، ورنہ وہاں پیر دھونے کا کیا فائدہ، وہاں تو پانی جمع ہو رہا ہے، پھر وہ ایسے ہی ہو جائیں گے، اس لیے الگ ہٹ کے پیر دھونے ہیں۔ ای اذا کان مکان الغسل مجتمع الماء المستعمل، یعنی جب غسل کی جگہ میں مائع مستعمل جمع ہو رہا ہو، جب ہے حکم کہ الگ ہٹ کے دھوئے پیر، حتیٰ اذا اغتسل، یہاں تک کہ اگر اس نے غسل کیا، علی لوح، کسی تختے پر، او حجر، یا پتھر پر، یغسل رجلیہ ہناک، تو پیروں کو دھو لے وہیں پر، تو پیروں کو دھو لے وہیں پر، سمجھ میں آیا؟ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ظَفِيرَتِهَا، اور عورت کے اوپر لازم نہیں ہے اس کی چوٹی کو کھولنا، وَلَا بَلُّهَا، اور نہ اس کو تر کرنا۔ دروازہ بند کرو، یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر عورت نے بالوں کی چوٹی بنا رکھی ہے، چوٹی باندھ رکھی ہے، تو اب غسل کے اندر اس چوٹی کو کھولے گی یا نہیں، کھولے گی یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے، چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی پورے بالوں کا تر کرنا ضروری ہے، بلکہ جڑوں میں پانی پہنچا لے، بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا لے اگر چوٹی باندھ رکھی ہے، اور اگر بال کھلے ہوئے ہیں پھر سارے بالوں کو تر کرنا ضروری ہے، صرف جڑوں میں پانی پہنچانا کافی نہیں ہوگا، وہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور عورت پر ضروری نہیں ہے، نَقْضُ ظَفِيرَتِهَا، اپنی چوٹی کو کھولنا، وَلَا بَلُّهَا، اور نہ اس کو تر کرنا ضروری ہے۔ اِذَا ابْتَلَّ أَصْلُهَا، ابتل ہے، اِذَا ابْتَلَّ أَصْلُهَا، جب کہ اس کی جڑ، بالوں کی جڑ تر ہو جائے، جب کہ بالوں کی جڑ تر ہو جائے، تو پھر ضروری نہیں ہے چوٹی کو تر کرنا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب چوٹی باندھ رکھی ہو۔ خصل مرأۃ، مصنف نے عورت کو خاص کیا ہے کہ یہ مسئلہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ کیوں خاص کیا عورت کو؟ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے، لأم سلمۃ، یہ جو آپ سلمۃ پڑھ رہے ہو اسے، لأم سلمۃ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے۔ وہ ارشاد کیا ہے؟ یکفیک اذا بلغ الماء اصول شعرک، کافی ہے تجھ کو جب پانی پہنچ جائے تیرے بالوں کی جڑوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کو کافی ہو جائے گا اگر پانی پہنچ جائے بالوں کی جڑوں میں۔
تو اس لیے عورت کے ساتھ مسئلے کو خاص کیا. وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نَقْضُهَا، اور مرد کے اوپر ضروری ہے اس کو کھولنا. ایسا نہیں کہ مرد نے اگر چوٹی باندھ رکھی ہے تو غسل کے اندر وہ اس کو نہیں کھولے گا، بلکہ اسے تو کھولنا پڑے گا اور پورے بالوں کو دھونا پڑے گا. عورت کو چھوٹ ملی ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے، اذا کان الرجل مضفر الشعر کالعلویۃ والاتراک لا یجب. وقیل اذا کان الرجل مضفر الشعر، اور کہا گیا ہے کہ جب آدمی کے بال بندھے ہوئے ہوں کالعلویۃ والاتراک، جیسے علوی اور ترکوں کے، لا یجب، تو ضروری نہیں ہے کھولنا. والاحوط ان یجب، اور احتیاط اسی میں کہ ضروری ہے. تو بات یہ آئی تھی کہ عورت نے اگر چوٹی باندھ رکھی ہے، اس کے بال بندھے ہوئے ہیں، تو وہ نہ کھولے. پھر بات یہ آئی تھی کہ کیا حکم عورتوں کے ہی ساتھ خاص ہے، یا اگر مرد نے بال باندھ رکھے ہیں وہ بھی نہیں کھولے گا. تو وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مرد کو کھولنے پڑیں گے. لیکن ایک قول یہ پایا جا رہا ہے کہ اگر جیسے علوی حضرات اور ترک حضرات باندھتے ہیں اپنے بالوں کو، ایسے باندھ رکھے ہیں، تو اس صورت میں انہیں بھی رعایت ملی ہے کہ نہ کھولیں بلکہ جڑوں تک پانی پہنچا لیں. لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے مردوں کے لیے کہ بالوں کو کھول لیں. وقولہ، اور مصنف کا قول، ولا بلھا، نہ ان کو تر کرنا ضروری ہے. قال بعض مشائخنا، ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا، تبل ذوائبہا، تبل ذوائبہا، ان کے گیسوں کو تر کرے گی. وتعصرھا، لیکن الاصح، لیکن زیادہ صحیح قول عدم وجوبہ، اس کے عدم وجوب کا ہے. وہذا اذا کانت مفتولۃ، اور یہ اس وقت ہے جب کہ بال بٹے ہوئے ہوں. اما اذا کانت منقوزۃ، بہرحال جب بال کھلے ہوئے ہوں. یا زیادہ صحیح قول ہے کہ اس کی عدم وجوب کا زیادہ صحیح قول. کس کے؟ زوال. ارے نالائی، اوپر بات نہیں آئی مصنف کا قول. ارے عورت کے اوپر ضروری ہے نقض ظفیرتہا، اپنی چوٹی کا کھولنا. ولا بلھا، نہ کہ اس کا تر کرنا. تو اس پہ بتا رہے ہیں کہ تر کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. جب اس کی جڑوں میں پانی پہنچا دیا تو جو چوٹی بنی ہوئی ہے اسے بھی تر کریں گے یا نہیں؟ چوٹی کو یہ تو کہہ رہے لا بلھا، کرنا ضروری نہیں ہے. تو اسی میں تو آگے اختلاف بتا رہے ہیں. بعض مشائخ نے کہا کہ ضروری ہے، وہی تو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. یہاں سے کس کی تشریح کر رہے ہیں؟ وقولہ ولا بلھا. بعد میں کہا ہمارے اس کو تر کرے. قال بعض مشائخنا تبل ذوائبہا، ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ تبل ذوائبہا، اس کے گیسوں کو ترک کرے، و تعصر، اور نچوڑ دے. لیکن الاصح، لیکن صحیح قول عدم وجوبہ، اس کے عدم وجوب کا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اس کو تر نہیں کرنا ہے چوٹی کو، بلکہ جڑوں تک پانی پہنچانا ہے. وہذا اذا کانت مفتولۃ، اور یہ اس وقت ہے جب کہ بال بٹے ہوئے ہوں، بندھے ہوئے ہوں، چوٹی بنا رکھی ہو. اما اذا کانت منقوزۃ، اور جب کھلے ہوئے ہوں بال، تو پھر ضروری ہے یجب ایصال الماء الی اثناء الشعر، بالوں کے درمیان تک پانی پہنچانا ضروری ہے. کما فی اللحیۃ، جیسا کہ داڑھی کے بارے میں حکم ہے کہ اندر تک پانی پہنچایا جاتا ہے. لعدم الحرج، حرج کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ ان سے اگر یہ بات کہی گئی ہے عورتوں سے کہ چوٹی کو نہ کھولا جائے نہ دھویا جائے، تو وہ حرج کی وجہ سے کہ پریشانی ہوگی کھولنے میں. لیکن جب بال کھلے ہوئے ہیں تب کوئی حرج نہیں پایا جا رہا ہے. وموجب، یہاں سے غسل کے واجبات کا بیان ہے.